السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا اور تنہا ہے، جس نے اکیلے ہی ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تمام قسم کی درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مقدسہ مطہرہ پر، جنہوں نے ہم تک اس مذہب اسلام کو پہنچایا۔ معزز سامعین، مجھے جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنا ہے وہ ہے وفات رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، ان ساری کی ساری مخلوقات کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر نفس کو مرنا اور مٹنا ضروری ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات پائے جاتے ہیں، دنیا کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، ساری کی ساری چیزوں کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ اور مجھے جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے بات کرنی ہے، یہ اتنا وسیع و عریض موضوع ہے جس کو میں آپ حضرات کے سامنے اگر بالتفصیل بات در بات، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر اگر آپ کے سامنے رکھوں تو وقت بہت ہی کم اور مختصر ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی انسان کو اختلاف نہیں ہے، اور بالخصوص موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں دنیا کا ہر مذہب والا آدمی، ہر فرد، ہر بشر اس بات کو جانتا ہے کہ ہر انسان کو مرنا ضرور ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی مخلوقات آئیں اور جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، سارے کے سارے آئے اور دنیا سے چلے گئے۔
اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو اللہ رب العالمین نے آسمان میں اٹھا لیا، آسمان پر اٹھا لیا ہے. ابھی ان کو موت نہیں آئی، لیکن انہیں بھی مرنا ضرور ہے، انہیں بھی موت آنی ہے، لیکن ابھی ان کی موت کیا بھی اللہ رب العالمین نے ملتوی رکھا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی اور رسول ہیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا اس دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر. اور نبی علیہ السلام نے اس دنیا والوں کے سامنے اللہ رب العالمین کا پیغام رکھا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت کو رکھا، اور ساری کائنات والوں کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا. اور ساری مخلوقات کو جو غیروں کے سامنے رکوع اور سجود کر رہے تھے، وہ ساری کی ساری مخلوقات جو اللہ رب العالمین کو، جو اپنا خالق ہے، جو اپنا مالک ہے، جو انسان کا رازق ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، اس اللہ رب العالمین کو بھلا کر ساری کی ساری مخلوقات اس زمانے کے اندر مختلف خداؤں کے پیچھے بھاگ رہی تھی. تو لیکن اس زمانے کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں آتے ہیں، اور آ کر کیا ہے اللہ رب العالمین کا پیغام رکھتے ہیں، اور ساری کائنات والوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس اسلام کو ہمارے سامنے پہنچایا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے جس مقصد کو دے کر، جس مشن کو دے کر، جس ہدف کو دے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا تھا، وہ کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا، وہ کام پورا ہو چکا تھا. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا کام کر رہے تھے، دعوتی کام اللہ کے نبی کا مکمل ہو رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مختصر سی بات کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، مختصر جو اہم واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے، وفات کے مختصر واقعات جو اہم اور امپورٹنٹ ہیں، ان باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو لہذا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری مرحلے میں ہوتے ہیں، آخری حج کو آتے ہیں، حجۃ الوداع کو آتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کو بھیجا. یمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بھیجا، تو اس وقت یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، یا معاذ انک عسى ان تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ تم اس مرتبہ یمن کو جا تو رہے ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ مجھے اس مہینے کے اندر، اس زمانے کے اندر تم نہ دیکھ سکو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں، فبکا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں تھے، 10 ہجری اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر 2 عشرے کیا ہے اعتکاف کو بیٹھتے ہیں. 20 دن کا اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں. 20 دن کا اعتکاف. معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن کیا ہے انتقال کا جو مہینہ تھا 10 ہجری کا تو سال چل رہا تھا، اس زمانے کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا 20 دن کا اعتکاف کیا. اور اس وقت پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج میں آتے ہیں، اور آ کر کیا ہے لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہیں. آخری حج تھا، حجۃ الوداع تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے عوام موجود ہے، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں. ان سارے کے سارے لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے ہیں انی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا،
او لوگوں سنو لوگوں، میں آج اس مہینے کے اندر آج یہاں پر کھڑے ہو کر میں تمہارے سامنے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر میں اس جگہ پر موجود نہ رہوں گا، آنے والے دنوں کے اندر میں یہاں پر موجود نہ رہوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عقبہ کے میدان میں آتے ہیں۔ عقبہ کے میدان میں آ کر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پھر کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم، کہ لوگوں مجھ سے تمہارے حج کرنے کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر یہاں پر کیا اشارہ دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے اسی دوران کیا ہے، ایام تشریق کے دنوں کے درمیان، ایام تشریق کے درمیان کے دنوں کے اندر اللہ رب العالمین سورۃ النصر کو نازل کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کی یہ آیات وہ آیات ہیں جب صحابہ کرام کے کانوں سے آیات ٹکرا جاتی تھی تو وہ صحابہ کرام کے ان آیات کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیو، یہ سورت جب نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوتا ہے سورہ، اس وقت فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہ آیت کیا ہے، تمام صحابہ کرام کی آنکھ کانوں سے ٹکراتی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی رسول تھے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی تھے، یہ آیت ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہ آیت اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں سے ٹکراتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح، اللہ رب العالمین کی تسبیح کو بیان کیجئے، واستغفرہ، اور استغفار کیجئے، اور استغفار کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات تھے، وفات کے کچھ اشارات تھے۔ اللہ کے نبی کا ٹائم قریب آ چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے، یہ کچھ اشارات تھے، کچھ کنایات تھے جس کے اندر اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو کیا اشارہ دیا کہ آپ کا ٹائم اب بالکل قریب آ رہا ہے۔ تو پھر وہاں سے آئیے میرے بھائیوں، اس کے بعد کیا 11 ہجری کے اندر سفر کا مہینہ، 11 ہجری سفر کا مہینہ، سفر کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، احد کے میدان کو جاتے ہیں، اور کیا ہے، احد کو جاتے ہیں۔ وہاں پر احد کے جنگ احد کے اندر شہید ہونے والے شہیدوں کی قبریں موجود تھی، وہاں پر جاتے ہیں، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ وہاں پر جا کر اللہ کے نبی سب کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، پھر وہاں سے آتے ہیں، وہاں سے آ کر کیا ہے، جنت البقیع کو جاتے ہیں، اور جنت البقیع کو جا کر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہاں پر بھی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور اخیر میں اللہ کے نبی کہتے ہیں انا بکم لاحقون، اے قبر والو آج تم قبر کے اندر موجود ہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم بھی کیا اسی قبر کے اندر دفن ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات تھے۔ اور وہ لوگ جو آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہیں، محبت کرنے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اقرار تو کرتے ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، انتقال کا، موت کا انکار بھی کرنے والے ہیں۔ یہ محبت میرے بھائیوں، یہ ناجائز محبت ہے۔ قرآن و حدیث کی محبت سب سے اہم اور امپورٹنٹ محبت ہے۔ تو لہذا آئیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہاں سے جاتے ہیں، اور پھر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سب کے وہاں جنت البقیع کو جانے کے بعد وہاں پر دعائیں مانگتے ہیں۔ دعا ایسے مانگتے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، مردہ لوگوں کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے تھے اور زندہ لوگوں کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ایسی دعا اللہ کے نبی مانگ رہے تھے کہ زندہ اور مردہ سارے کے سارے لوگ کیا اسی کے اندر آ گئے۔
یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے تھے. اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آتے ہیں اور آ کر کیا لوگوں کو کیا بتلاتے ہیں کہ لوگوں دیکھو یہ دنیا بالکل کیا ہے گمراہی کا ٹھکانہ ہے اور دنیا کے اندر کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور کیا ہے یہ مختصر سی زندگی ہے اور یہاں سے کیا ہر انسان کو مرنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تعلیمات دیتے ہیں سفر کے اوائل میں, ماہ سفر کے مہینے کے اندر کیا یہ مختصر سے واقعات رونما ہوتے ہیں. اب وہاں سے آئیے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بیماری کا سلسلہ ایسے شروع ہوتا ہے 29 سفر 29 سفر کی 29 تاریخ کو پیر کا دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع کو جاتے ہیں, جنت البقیع میں جانے کے بعد کیا ہے وہاں سے واپس لوٹتے ہیں, وہاں سے قبرستان کو جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹتے ہیں. واپس لوٹتے وقت راستے کے اندر تھے, راستے کے درمیان اللہ کے نبی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر چکر شروع ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی کا سر چکرانے لگتا ہے اور اتنا شدید سر چکراتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں وہ عائشہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے, میرا سر اتنا شدید درد محسوس کر رہا ہے کہ برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت موجود نہیں, اتنا شدید درد اللہ کے نبی کو ہوتا ہے. تو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے اثرات تھے, یہ شروعات تھی اللہ کے نبی کی بیماری کے. یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بیماری کے مرحلے میں آتے ہیں اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل 13 یا 14 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار تھے. ٹوٹل 13 یا 14 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیمار تھے اور ان 13 یا 14 دنوں کے اندر 11 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے حالت میں نماز پڑھاتے ہیں. بیماری کی حالت میں 11 دن تک کیا تقریباً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد آئیے اور آخری ہفتہ لاسٹ ویک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو ہفتہ تھا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اتنی بیماری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چاہتے تو صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ چاہتے تھے اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں آخری ہفتے کے اندر, اللہ کے نبی آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں اینا انا غدن, او میری بیویوں بتلاؤ میری کل کس کے گھر میں باری ہے, میری کل کس کے گھر میں باری ہے. اور اللہ کے نبی یہ سوال اس انداز سے پوچھ رہے تھے گویا معلوم یہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی باری کو تلاش کر رہے تھے. بس میاری اللہ کے نبی پوچھ رہے تھے انا اینا غدن, میں کل کہاں پر ہے, میری باری کل کس کے گھر میں ہے. تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ کی باری کب آنے والی ہے. اللہ کے نبی اس ناحیے سے پوچھ رہے تھے. تو تمام بیویاں کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر کیا تشریف لے جائیے. تو میرے بھائیو یہاں سے دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیمار ہیں, اتنی سخت بخار اللہ کے نبی کو ہے, اتنا سخت بیمار ہیں کہ میرے بھائیو قربان جائیے اس امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور وہ لوگ جو آج کرامات پر یقین کرتے ہیں, جو وہ لوگ جو کیا ہے بزرگوں کی محبت کا نام لے کر کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں, وہ کان کھول کر سنیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بیمار ہو جاتے ہیں, لاسٹ ویک کے اندر اتنا بیمار ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بیوی کے گھر سے حضرت عائشہ کے کمرے تک لے جانے کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا اللہ کے نبی کو.
چلنا مشکل ہو گیا تھا. آج کرامتوں کی باتیں کرتے ہو, آج کیا ہے بزرگوں کی کرامات کی بات کرتے ہو. یہاں پر دیکھیں امام کائنات ہے, اللہ کا سب سے پیارا نبی ہے, آخری نبی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو چلنے کی طاقت موجود نہیں اپنے پیروں کے اندر. وہ ہمارا نبی ہے, وہ ہمارا نبی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کو ٹیکتے ہیں, اور دونوں صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو لے جا رہے تھے. اس وقت نبی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو پیر اٹھا کر رکھنے کی طاقت موجود نہیں تھی. اللہ کے نبی کے پیر کیا زمین پر رینگ رہے تھے. یہ ہمارے نبی کے حالات ہیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں, اور گھر میں جاتے ہیں اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کو دیکھتے ہیں. یہ حالت کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سورۃ الاخلاص پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونکتی اور اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر مل رہی تھی تاکہ اللہ کے نبی کی تکلیف کم ہو جائے. ہاں, یہ ہمارے نبی کا حال ہے جنہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی اپنے اندر طاقت موجود نہیں ہے. ہاں, آج لوگوں نے کیا کیا قصے بنا دیے, آج لوگوں نے کون سے واقعات بنا دیے کہ چھوٹی کتنی بڑی بیماری ہو جائے, کسی بابا کا ہاتھ لگ جائے تو اس کی بیماری کیا پوری طریقے سے خلاص ہو جائے گی. ہمارے وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حال ہے. تو بہرحال آئیے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا آخری ہفتہ تھا, اور انتقال سے 5 دن پہلے, انتقال کے 5 دن پہلے, اور ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا ممنوع ہے, اور اللہ کے نبی کے لیے وفات کہنا یہ جائز نہیں ہے. اگر میں اس کی بحث اگر کرتے جاؤں تو میں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ میں ثابت کروں گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن بعض جو ہمارے عاشقان رسول ہیں, جو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں, اور آپ جانتے ہیں ابھی 12 ربیع الاول آنے والا ہے, دیکھیے عاشقان رسول کے حالات کیا ہوں گے. تو بہرحال میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ نہیں, وفات رسول کہنا ممنوع ہے, وفات رسول نہیں کہہ سکتے, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کے بارے ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی پردہ کر گئے ہیں. کیا کر گئے ہیں؟ پردہ کر گئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے کبھی پردے کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن و حدیث کے اندر. اللہ اور رسول نے کبھی پردے کا لفظ استعمال, بہرحال وہ لمبی بات, اس کے وہاں پر یہاں پر اس موضوع پر میری جو ہے نا بات نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 5 دن پہلے, 5 دن پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کے اندر اتنا درد محسوس, پورے جسم کے اندر, اللہ کے نبی کے پورے جسم کے اندر کیا ہے, درد شروع ہو جاتا ہے, تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور اتنا کیا درد ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں, ہوش ہی نہیں رہتا اللہ کے نبی کو. یہ عالم اللہ کے نبی کا موجود اس وقت ہو رہا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے, کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے, کبھی اچانک کیا ہے دماغ کو یہ ہو جاتا تو فوری طور سے جاگ جاتے, پھر اچانک کچھ ہو جاتا تو پھر کہ اللہ کے نبی کیا یہ ہو جاتے. تو لہٰذا یہ ماحول تھا اس وقت. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, حریقوا علیہ سبع قرب من آبار شتى. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ لوگوں جاؤ جا کر کیا ہے مختلف کنووں سے, مختلف کنواں, باوڑی جو پانی کا جو ہوتا ہے کنواں, اس مختلف کنووں سے جا کر کیا ہے مختلف 7 کنووں سے 7 قسم کا پانی لے کر آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سننا تھا. صحابہ کرام بھاگا بھائی کرتے ہیں اور فوری طور سے جا کر کیا پانی کو لے کر آتے ہیں, اور لے کر آنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹب کے اندر بٹھایا جاتا ہے. ایک ٹب کے اندر اللہ کے نبی امام کائنات ہیں, کائنات کا سردار ہے جناب
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا نبی ہے۔ بیٹھنے اٹھنے کی طاقت موجود نہیں ہے، حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اٹھا کر لایا جاتا ہے اور کیا ٹب کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹب کے اندر بٹھایا جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے پانی اونڈیلا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا ہے، کچھ اچھا نظر آتا ہے، کچھ ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں جسم کے اندر، پھر وہاں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جاتے ہیں، اور جا کر کیا ہے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور میرے مسلمانوں سنو الفاظ کو، اللہ کے نبی کے انتقال کے ایام ہیں، وہ قبر کے پجاریوں سنو، وہ لوگوں جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا دربار چھوڑ کر کسی بابا فقیر اولیاء کا چوگٹ تھامتے ہیں، وہ سنیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پبلک کو تقریر کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تیری لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تو غارت کر دے، ایسی مخلوق کو غارت کر دے جو یہود و نصارہ ہے، جو اللہ رب العالمین کا چوکٹ چھوڑ کر نبیوں کی چوکٹوں کو کیا ہے اپنا کیا ہر چیز کا مداوا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اپنی بات نہیں تھی، اللہ کے نبی نے کیا ہے پچھلے انبیاء کی بات کہی، اور اللہ کے نبی اسی ممبر پر کھڑے ہو کر اسی وقت اور اسی ممبر پر کھڑے ہو کر امام کائنات نے اور ایک دعا فرمائی، کہا اللہم لا تتخذ خبری وطنی، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ ہاں آج میں آپ کو بتلاؤں اولیاء اللہ کی کتنے قسمیں ہیں۔ شرابی آج ولی بن کے بیٹھا ہوا ہے، کبابی آج ولی بن کے بیٹھا ہوا ہے، 420 کے کام کرنے والا بابا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو لوگوں نے اولیاء اللہ بنا دیا ہے۔ اور یہاں پر ہمارا امام دیکھیے، ہمارے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم لا تتخذ قبری، اللہ میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کے سامنے کوئی آ کر رکوع اور سجود کرے، اللہ ایسی نوبت میری قبر پہ نہ لانا۔ آج بھی اس زمانے سے لے کر آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پر جا کوئی ہاتھ اور کیا ماتھا ٹیکنے والا موجود نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی، آج لوگوں نے شرک کے بہانے بنا لیے۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ بات کو بیان کرتی ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ اللہ کے نبی کے انتقال کے 5 دن پہلے کی بات ہے، اور وہاں سے آئیے پھر اسی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت کرنے کی طاقت موجود نہیں ہے، اور کیا جسم کے اندر کچھ ہلکا پن آ گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کون سی بات کہا جائے۔ آج دنیا کے اندر کتنے کتنے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، عمرا، امیر، حاکم، حکمران گزرے ہیں دنیا کے اندر، کوئی کسی بھی تاریخ کے اندر ہمارے امام کائنات جیسا کوئی بھی کیا قائد کو پیش نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ممبر پر کھڑے ہیں، اللہ کے نبی اسی ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں من کنت جلدت له ظہرا فہذا ظہری۔ وہ لوگوں اگر میں نے زندگی میں کسی کو مارا ہے، میں نے کسی کو ستایا ہے، میں نے کسی کو گالی دی ہے، میں نے کسی کو برا کہا ہے، وہ لوگوں آؤ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ موجود ہے، اسے آ کر اس محمد کو مار کے اپنا بدلہ پورا کر لو۔ میرے بھائیوں سوچئے وہ کون سی عقیدت تھی وہ صحابہ کرام کے اندر۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی آپ مجھے 3 درہم دینا باقی، 3 درہم مجھے میں نے آپ کے پاس رکھے تھے، وہ درہم مجھے آپ نے دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل سے کہتے ہیں وہ فضل ان دینار کو کیا اس بندے کو لوٹا۔ اور ایک صحابی اٹھتے ہیں
کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ایک وقت مارا تھا، وہ کیا عقیدت تھی میرے صحابہ کرام کی، وہ کیا محبت کے تقاضے تھے. آج ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اپنے آپ کو کیا ہے عاشقان رسول کا ٹائٹل لگاتے ہیں. ہماری محبت کیا ہے میرے بھائیو؟ ہماری محبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس بات کو پیش کرتے ہیں. ایک صحابی اٹھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ایک وقت مارا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری پیٹھ موجود ہے میرے بندے، اے اللہ کے بندے آ کر مجھ سے مار کر مجھ سے بدلہ پورا کر لے. صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کو مار کر بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام کیا ہے، صحابہ کرام کے جسموں کے اندر کیا راشا طاری ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کا یہ حال ہے اور یہ بندہ ایسی بات کہتا ہے. وہ صحابی کیا ہے اللہ کے نبی کے قریب جاتے ہیں اور قریب جا کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے مارا تھا، اس وقت آپ کے جسم پر میرے جسم پر کپڑا موجود نہیں تھا، آج آپ کے جسم پر کپڑا موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی میں اسی حالت میں ماروں جس طریقے سے آپ نے مجھے کیا بغیر لباس کے مارا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو نکال دیتے ہیں. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا من نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے جگر سے لگ جاؤں. یہ میرے عاشقان رسول تھے، یہ سب صحابہ کرام کی محبت تھی میرے بھائیوں. تو لہٰذا میرے بھائیوں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری لمحات میں تھے، انتقال کے 5 دن پہلے کے واقعات ہیں. اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے آخری ایام ہیں. یہ حالات، یہ واقعات کیا ہے رونما ہو رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بیماری کا راشا، بیماری کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے زیادہ ہوتا جا رہا ہے ان کے اوپر. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے لوگوں کے سامنے ایک بات کو رکھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اختیار دیا. ان عبدا خیرہ اللہ ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ دنیا لے لے یا چاہے اللہ کے پاس جو اس کو لے لے. چاہے وہ دنیا لینا چاہے دنیا لے لے یا اللہ کے پاس جو خزانے اس کو لے لے، لیکن اس بندے نے اللہ رب العالمین کی رضا کو اختیار کر لیا ہے. یہ بات سنتی ہیں، صحابہ کرام بھی سنتے ہیں، لیکن کسی صحابی کے اوپر اس کا کیا اظہار نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہیں. بات کرنے کی بات کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کیا رونے لگتے ہیں. صحابہ اکرام بعض لوگ کہتے ہیں اس بوڑھے ابوبکر کو دیکھو، اللہ کے نبی کسی ایک بندے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ ابوبکر روتا ہے. یہ ابوبکر کیا روتا ہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا ابوبکر نے جس چیز کو محسوس کیا تھا وہ ابوبکر صدیق تھے. وہ ابوبکر صدیق تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھ لیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں. اور پھر وہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے لوگوں کے سامنے کیا ہے بتلاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ. اے لوگوں میں نے اللہ کو دوست بنا لیا ہے. اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا لیتا تو میری نگاہ کے اندر ابوبکر سے زیادہ کوئی اور مستحق کیا دوستی کے قابل نہیں تھا. یہ ابوبکر صدیق کی فضیلت یہاں پر شروع ہوتی ہے. تو بہرحال یہ 5ویں دن کے یہ واقعات تھے جو مختصر طور پر میں نے رکھے ہیں. تو لہذا اور اس کے بعد آئیے انتقال کے 4 دن پہلے جمعرات کے دن کیا ہے انتقال کے 4 دن پہلے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ہلموا اکتب لکم کتابا کہ وہ لوگوں میرے پاس کچھ کتابیں لے کر آؤ، میں کچھ آپ کو نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. لن تضلوا بعد، لن تضلوا بعد، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں دنیا سے چلے جاؤں اور تم گمراہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو. اس لیے آؤ میں تمہیں کیا کچھ نصیحتیں دینا چاہتا ہوں. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بعض نصیحتیں لکھاتے ہیں. بعض چیزیں اللہ کے نبی لکھاتے ہیں اور اس کے اندر ایک بات یہ تھی کہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے.
یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے. اور دوسری بات وفود کے بارے میں کہ وفد اگر آئے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اور تیسری بات راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں کہ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہی ہے. یہ ایک بات تو تین باتیں ہو سکتی ہیں. ایک بات تو ان کے اندر یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات بتلانا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ لوگوں تم کتاب و سنت کو لازم پکڑو. کتاب و سنت کو, قرآن و حدیث کو, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو. اور آج میں بتلاؤں بعض لوگ آج اس منگلور کے اندر ایسے بھی موجود ہیں جو کیا ہے اپنے آپ کو اہل قرآن کا ٹائٹل لگاتے ہیں, اپنے آپ کو قرآن والے کہتے ہیں. انہیں کیا معلوم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر کہ آدمی کیا جنت کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حقیقت کچھ بھی نہیں اسلام کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کیا اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی تعلیمات پر کیا لوگوں کو دیا, کہا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا, کہ جو آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. جس طریقے سے آدمی اللہ کو مان کر قرآن کو ماننا اس کے لیے ضروری ہے, اسی طریقے سے رسول کو مان کر رسول کی تعلیمات کو ماننا بھی اس کے لیے ضروری ہے. تو بہرحال یہاں پر کیا ہے وہ تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے تھے جو میں بھول گیا, وہ ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے قرآن و حدیث کو لازم پکڑنے کی بات کر رہے تھے. اور دوسری چیز جو بتلانا چاہ رہے تھے وہ اسامہ بن زید کو جو لشکر تھا اس کی روانگی کا جو مسئلہ تھا, اس کو بھیجنے کا جو مسئلہ تھا, اس کے بارے میں بتلا رہے تھے. یا تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں نمازوں کی پابندی کرو اور اپنے لونڈیوں کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ کیا اچھا برتاؤ کرو, یہ بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال میرے بھائیو یہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے 4 دن پہلے کی بات ہے. انتقال کے 4 دن پہلے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن ہے, مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات پڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی سورۃ المرسلات پڑھاتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھا کر کیا چلے جاتے ہیں. اور عشاء کی نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے اندر کیا تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور عشاء کی نماز کا وقت آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بیماری کی حالت میں کیا اللہ کے نبی ہیں اور کیا ہے بیماری کے حالات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے عشاء کا وقت ہو رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کبھی بے ہوش ہوتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, اچانک ہوش آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ سے, اے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, آپ کا وہ انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی اٹھتے ہیں, پھر اچانک غشی طاری ہو جاتی ہے, پھر سے کیا بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر اچانک اٹھتے ہیں, پھر کہتے ہیں کیا اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ جو صدیقہ کائنات ہے, جو ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس موجود ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا غشی طاری ہو جاتی ہے. پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال جب ہوتا ہے اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں. اور آج میں آپ کو بتلاؤں شیعہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر طعن و تشریح کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر کیا ہے بدنما الفاظ استعمال کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, وہ میرے بعض لوگ کہتے ہیں جو شیعہ حضرات ہیں اس وقت اللہ کے نبی حضرت علی کی بات کر رہے تھے. میں آپ کو بتلاؤں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب غشی طاری ہو رہی تھی, پھر ہوش آتا ہے, پھر غشی, پھر ہوش آتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت عائشہ موجود ہیں, کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, کہ اے عائشہ جاؤ لوگوں سے کہہ دو, اے ابوبکر حکم دو, ابوبکر جا کر لوگوں کی امامت فرمائے. لہذا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق پڑھاتے ہیں. کتنی؟ 17 نمازیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کیا ابوبکر صدیق پڑھاتے ہیں. تو بہرحال یہ پھر وہاں سے
اس لیے یہ کیا 2 دن پہلے کی بات، انتقال کے یہ کیا 2 دن پہلے کی بات، ہفتے کی بات ہو سکتی ہے یا اتوار کی بات ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کچھ تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے. ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ظہر کی نماز جب ہو رہی تھی اس وقت کیا ہے باہر نکلنا ہی چاہتے تھے. تو اس وقت کیا کچھ صحابہ کرام کے اندر کیا کچھ نماز ہو رہی تھی تو اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے واپس ہو جاتے ہیں. تو وہاں سے پھر انتقال کی 1 دن پہلے کی بات آئی. انتقال کی 1 دن پہلے کی بات اتوار کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اتوار کے دن کیا ہے بعض لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور جن کو صدقہ دینا تھا اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ تھا وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دینار تھے اس کو اللہ کے نبی صدقہ کرتے ہیں اور اسلحے کو جو نا ہبا کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر رات کا اندھیرا ہے چراغ موجود نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتی ہیں اور جا کر حضرت عائشہ جا کر پڑوس کے گھر میں اپنے پڑوسیوں کے گھر سے جا کر کیا تیل لا کر کیا ہے گھر کا چراغ جلاتے ہیں. میں آپ کو بتلاؤں میرے بعض بھائی ایسے ہیں جو باباؤں کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں باباؤں نے اس طرح کیا کہ وہاں پر آگ نہیں تھی آگ سے لگ گئی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کہیں پر جا رہے تھے وہاں پر ہم ذکر وغیرہ کر رہے تھے تسبیح وغیرہ کر رہے تھے آگ ہمارے پاس موجود نہیں تھی وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آگ نہیں اچانک ہم نے کیا یہ کر دیا تو اچانک ہمارا اسٹوو کیا ہے جلنا شروع ہو گیا. یہ ہمارے بابا بزرگوں کی کرامتیں ہیں. اللہ کے نبی کا گھر کیا ایسا حال ہے کہ بازو کے گھر سے جا کر تیل لانا پڑ رہا ہے یہاں پر خود بخود کیا چراغ نہیں جلتا ہے. تو بہرحال آئیے یہ آخری یہ اتوار کی بات ہے. اس کے بعد آخری دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا آخری دن ہے اور انس بن مالک کہتے ہیں پیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. سارے کے سارے لوگ کیا ہے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے دروازے کے پاس جو پردہ لگا ہوا تھا اس پردے کو تھوڑا ہٹاتے ہیں اور ہٹا کر باہر دیکھتے ہیں صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے خوشی سے مسکراتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نمازیوں کے حالات کو دیکھ کر کیا ہے خوش ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلاتے ہیں. بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی لخت جگر نور نظر جو اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیٹی ہے اپنی بیٹی کو قریب بلاتے ہیں. قریب بلا کر کان کے اندر ایک بات کہتے ہیں. حضرت فاطمہ وہ بات کو سنتے ہیں حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرتبہ کانے بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سننا تھا. حضرت فاطمہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ شروع ہو جاتی ہے مسکرانے لگتے ہیں. تو یہ بات کی بات ہے. تو یہ انتقال کی بات کیا ہے لوگوں نے پوچھا اے فاطمہ انتقال سے پہلے تیرے باپ نے تیرے ابا نے تیرے والد نے تجھ سے کچھ کہا جس سے تو نے رونا شروع کر دیا پھر کچھ کہا تو نے ہنسنا شروع کر دیا مقصد کیا تھا سبب کیا ہے بتلایا. میرے باپ نے کہا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ تیرے باپ کے دن قریب آ چکے ہیں ختم تیرے باپ کا دن کیا ختم ہو چکے ہیں اب اس کے دن کیا ختم ہو چکے ہیں اب یا تب نکلنے والا ہے. تو میں اپنے باپ کی وداعی کو سن کر کیا رو رہی تھی میں اپنے باپ کی وداعی کے الفاظ سنے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے ہنسنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کیا ہو جنت کی سردار ہو جنت کی تم سردار ہونے والی ہو تو اس لیے میں نے کیا تمہیں یہ خوشخبری سنائی. یہ سن کر میں کیا ہنس پڑی. تو بہرحال آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالات تھے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. انتقال سے پہلے تکلیف اللہ کے نبی کی زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں واہ کرب آباہو اے میرے ابا کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے میرے ابا کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیس علی ابی کا کرب بعد اليوم او فاطمہ او میری لخت جگر نور نظر سن آج کے بعد سے تیرے باپ پر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. ہاں یہ ایام تھے اللہ کے نبی کی یہ اللہ کے نبی کے انتقال کے حالات تھے میرے بھائیوں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت حسن اور حسین کو بلاتے ہیں اور بلا کر انہیں پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، اور پھر اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنی بیویوں کو بلا کر انہیں نصیحت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ بالکل تکلیف آخری لمحہ تھا، انتقال کے آخری لمحات ہیں، اس وقت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حضرت عائشہ سے کہتے ہیں یا عائشہ ما ازال اجید علم الطعام الذي اکلت بخیبر، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سنو میری بات کو کہ اس خیبر کے وقت میں جو عورت نے گوشت کے اندر زہر کو ملا کر مجھے کھلایا تھا، آج اس کا درد مجھے محسوس ہو رہا ہے، آج اس کی میں تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہاں پر پھر کیا یہ بات کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں سے کہتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، بیپار تجارت اپنی جگہ پر، لیکن نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی انتقال سے پہلے بار بار فکرر مرارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان باتوں کو بار بار دوہرا رہے، نماز نماز نماز، غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ہمارے نبی ہیں جو انتقال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ لوگوں اپنے بیویوں کو تکلیف نہ دینا، اپنے غلاموں کو تکلیف نہ دینا، بیویوں کو پریشان نہ کرنا۔ یہ ہمارا نبی ہے جو اتنے حسن اخلاق کی تعلیمات دیتا ہے، لیکن آج لوگوں نے اس امام کائنات پر کیسے الفاظ اختیار کیے، میرے بھائیوں وہ بات بتلانے کا وقت نہیں ہے، لیکن آئیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو جاتا ہے، ابھی لاسٹ وقت کیا بالکل ختم ہو چکا ہے، اس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا اللہ کے نبی کے پاس موجود تھی، اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبد الرحمن بن، تو معزز سامعین جیسا کہ بات بتلا رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بالکل آخری اسٹپ، لاسٹ وقت ختم ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا ہے اتنے میں گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھا، حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ہی حضرت عبد الرحمن آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت عبد الرحمن کی مسواک پر پڑتی ہے، اللہ کے نبی مسواک کو دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنی گردن سے اشارہ کرتے ہیں، بات کرنے کی طاقت بھی موجود نہیں، ہاں بات کرنے کی طاقت بھی اللہ کے نبی کے پاس موجود نہیں، وہ حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ہاں، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ عبد الرحمن کے ہاتھ سے مسواک کو لیتے ہیں، لے کر اللہ کے نبی کے منہ کے اندر رکھتے ہیں، لیکن وہ حالات ایسے تھے اللہ کے نبی کے کہ وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کو چبانے کی طاقت ہی موجود نہیں تھی، بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے نبی کو مسواک چبانے کی طاقت بھی اللہ کے نبی کے پاس موجود نہیں ہے، وہ حالات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مسواک کو حضرت عائشہ لیتی ہیں اور لے کر اپنے منہ میں کیا ہے دباتے ہیں اور چباتے ہیں، اور چبا کر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر رکھتے ہیں اور رکھ کر کیا ہے مسواک اللہ کے نبی کرتے ہیں، تو اس وقت یہ حالات بالکل آخری لمحات تھے، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کیا اللہ کے نبی کے قریب کیا ہے ایک پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے اور اٹھا کر کیا ہے اپنے چہرے کو ملتے، ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے کو ملتے جاتے، اور کیا ایسے لمحات تھے، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، کے لوگوں موت کے لیے سکرات بہت زیادہ ہے، موت کے لیے جو سکرات کی تکلیف وہ بہت زیادہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسواک سے پوری طریقے سے فارغ بھی نہیں ہوئے، اللہ کے نبی پوری طریقے سے مسواک بھی نہیں کیے، اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مع الذین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی آخری لمحات تھے،
حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے غور سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مرنے کے قریب اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیے کہا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی. یہ آخری کلمات تھے. اللہ کے نبی کے ہاتھ زمین پر گر جاتے ہیں اور یہی وہ لمحات تھے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طریقے سے انتقال ہو جاتا ہے. میرے بھائیو یہ ایک ایسا عجیب و غریب معمہ ہے, یہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے. جب یہ خبر یہ بات صحابہ کرام تک پہنچتی ہے تو بہت زیادہ یہ ہوتے ہیں. بہرحال جو ہے نا یہ میری مختصر سی تقریر کا خلاصہ تھا جو میں نے بالکل شارٹ اینڈ سویٹ کی طرح جو ہے نا مختصر سے انداز میں کیا آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سے انتقال کے مختصر سے حالات تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. تو بہرحال میرے بھائیو ہر ایک کو مرنا ہے, ہر ایک کو مرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی مر گئے, انتقال ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگائے ہیں, جو اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں, اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی انتقال نہیں کیے, اللہ کے نبی انتقال نہیں کیے, قبر کے اندر زندہ موجود ہیں. میں بتلاؤں یہ اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگا کر اہل سنت والجماعت کے نام کو بدنام کرنے والی یہ قوم ہے جو کہتی ہے کہ اللہ کے نبی قبر کے اندر. ایک ہندو کا بھی عقیدہ نہیں جو مسلمان قوم کا عقیدہ ہے, جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبر کے اندر زندہ ہے ہی, ساتھ میں اپنی بیویوں کے ساتھ وہ کام بھی کرتے ہیں جو زندگی میں کرتے تھے. نعوذ باللہ یہ مسلمان قوم ہے. میرے بھائیو یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی. بہرحال یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے, اللہ کے نبی انتقال ہو گئے, اللہ کے نبی کا بھی انتقال ہو چکا ہے. ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ کیا معاملہ ختم, اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. تو لہٰذا میرے بھائیو ہمیں بھی کیا ہے ایک دن مرنا ہے. ہمیں بھی کیا زندگی, ہماری زندگی مختصر ہے, ہمیں بھی کیا موت کی تیاری کرنا ہے. اور کیا ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. تو میرے بھائیو موت کی تیاری کیجئے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات سے بچے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر باقی رکھے کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.